حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و معزز نمازیوں، نعمت خدا بندی میسر ہے، خوش نصیب ہو، خوش بخت ہو. خوش بختی، خوش نصیبی اسے کہتے ہیں، اسے حیات حاصل ہو اللہ کی جب سے، زندگی پھر بخیر ہو، عافیت سے ہو، سلامتی ہو، پھر توفیقات ربانی میسر ہو، تو انسان اپنی انسانیت کو عروج دینے میں موقف فراہم ہوتا ہے. یقیناً اس ذات سے ملاقات ہو جانی ہے، یہ نہیں کہ یہ ملاقات یوں بارگاہ میں جانا ہے، رحمتوں کے سامنے ہو جانا ہے. قرآن صاحب کے سورہ کہف میں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہ سورہ کہف کی آخر آیت ہے. اگر کسی انسان کو توفیق یافتہ ذہین اور فتح انسان کو یقین ہو کہ مجھے اپنے رب کے لقاء ہوگی، ملاقات ہوگی، بارگاہ میں جانا پڑے گا، یقین وہ عمل صالح میں ہمیشہ جستجو میں رہے گا، اور اپنے عمل خیر میں، عبادت میں ریا کے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہوگا، دکھانے کے لیے، سنانے کے نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ اس کے رضا کے کر رہا ہوگا. درود بجوال محمد. مجھے تو زیادہ وقت نہیں لگتا، میں جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پیغام ایسے بھی آتا ہے کہ تھوڑا سے دیر لگتی ہے. میں مختصر بھی جانتا ہوں، لیکن بات تکمیل دیے بغیر چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اس لیے بات مختصر کرنے میں کوشش کروں گا. درود بھیجوال محمد. حسب وعد و وعید، میں نے آپ سے ہی کہا تھا، اگر وقت نے فرصت دی تو میں آپ کو سورہ ضحیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات باہم رسانی کی کوشش کروں گا، اور کوشش کر رہا ہوں. درود بھیجوال محمد. روایات جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے سے وہ صادقین علیہم السلام، ہم صادقین کہتے ہیں، محمد باقر امام صادق السلام علیکم. کیونکہ علوم آل محمد کو پہنچانے میں ان کا بڑا کردار ہے اور بڑی صداقت ہے. بنا اسی پر ہی اکثر بیشتر بنام شیعہ ہو کر عمل کر رہی ہے. باہر کے محترم سامعین، اسے سوچے، کیا کسی بہت بڑا فوجیوں بتاتا ہوں کیونکہ وہاں پر نظم و ضبط زیادہ ہے، جو چیف ہوگا کسی لیفٹیننٹ جنرل ہی کیوں نہ ہو، اس کے خوشحالی کے لیے، دل جوئی کے لیے، دل جیتنے کے لیے اس کی کوشش اگر زیادہ ہے، اندازہ لگائیں گے کہ اس کو اس سے زیادہ بڑا ربط ہے، اٹوٹ رشتہ ہے. ایسا نہیں ہے؟
فوجی تو جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے. دوسرے اپنے سربراہ بوس صاحب جس کا خیال رکھیں تو کہیں گے اس کے قرب اس کو حاصل. دوسرے بھی رام رام ہو جاتے ہیں، یہ وہی اس کو قرب حاصل ہے بہت سے. ایسے ہی ہے نا. کیا خیال ہے کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ذات الہی نہیں ہے؟ کہ اس کے علاوہ کوئی ذات ہونے کا تصور نہیں ہے کہ ایک مقام ہو. اللہ کے سامنے ہر شے لا شیء ہے. عالم امکان میں عالم امکان لا شیء ہے. عالم وجوب نے شیء بنا دیا ہے. توجہ یہ علم مقام پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو میں کچھ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ابھی نہیں. اب یہ تو آپ کی سمجھ خراشی کر رہا ہوں. درود بجو آل محمد. تو اس بالا ترین اعلیٰ ترین ذات کا دل جوئی کی کوشش، اس کی دل جوئی کی کوشش و سعی کو دے کر انسان سمجھے گا کہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کی دل جوئی کر رہا ہو، بولو، دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس حیثیت کا کیا مقام ہوگا؟ کیا آپ میں سمجھ سکیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اس دن بھی کہا تھا ان کے ذکر کے لیے کم از کم نبی کی زبان چاہیے یا ولی کی زبان چاہیے. حق یہ کہ اللہ ہی کی زبان ہو. یاد ہے نا وہ باتیں؟ یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، واقعیت پر بات کر رہا ہوں، نفس الامری پر گفتگو کر رہا ہوں، جزافہ نہیں کر رہا ہوں بات. توجہ جو عرض کر رہا ہوں. بخیر باختلاف روایات سب تو نہیں کروں گا. کچھ مہینے کہوں یا کچھ ایام کہوں، تسلسل وہی رک گیا. تسلسل وہی رک جانے سے دشمن کو موقع تھوڑا سا ملا اور اس نے گستاخانہ انداز سے گفتگو کی. بالخصوص ابو سفیان کی بیوی اور ابو لہب کی بیوی، ان نے کفرانہ گفتگو کی. وہ تمہارا وہ شیطان کہاں گیا جو تمہیں سمجھایا کرتا تھا؟ کیا خیال ہے قلب رسالت پر کوئی بات نہیں گزری ہوگی؟ بولو نا، گزری ہوگی نا. وہی روکا، میں نے تو نہیں روکا، وہ تو اللہ ہی نے روکا ہوگا. جتنے بھی ایام ہوں، میں ایام کہہ رہا ہوں کیونکہ مختلف روایات ہیں، یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ وقت یہ کہ تھوڑا سا وقت وہی کہ رک جانے پر دشمن کو کچھ کہنے کا موقع فراہم ہوا تو اس نے گستاخی کی. یقیناً قلب مبارک پر اثر ہوا ہوگا. اب یہ ہے کہ وہی رک جانے سے بات ہوئی ہے، تو اب دل جوئی کون کرے گا؟ بولو. اللہ تعالیٰ دل جوئی کر رہا ہوگا. کس کی دل جوئی؟ اپنے حبیب کی، محمد مصطفیٰ کی. لیکن سب سے پہلے دیکھا نا، قسمیں یاد کر کے، قسمیں لے کر، سوگن کہتے ہیں لوگ، یعنی قسم اٹھا کر اسے معلوم ہے کہ میرا خالق ہے، انہیں یقین ہے یہ میرا خالق مجھ سے ہم کلام ہے. لیکن قسمیں بھی جن سے قسم لی جا رہی ہے اس کا عظمت بھی ہم نہیں جانتے. یعنی وہ وقت جہاں موسیٰ سے تکلم ہوا تھا، وقت کا نام لیا، اس کا نام ضحیٰ ہے. اور جہاں معراج پہ گئے تو رات کا نام لیلۃ سجا ہے. سمجھے نہیں ہے؟ اصل کہتے ہیں ضحیٰ ارتفعت الشمس، شمس مونس عربی میں بلغ الی عروجہا، اپنے عروج تک پہنچ چکا ہو آفتاب، پہنچ کر اپنے ضیاء پاشی سے ہر شے کو منور کر چکا ہو نا، اس کا نام ضحیٰ ہے. اس ضحیٰ کے وقت کی عظمت اور جلالت اور اس کے ہیبت، شان شوکت آپ میں نہیں جانتے. اس کے قسم اٹھا رہا، دل جوئی کرتے ہو. والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم حبیب،
اس وقت کی قسم جب آفتاب نے عروج کو پہنچ کر ہر شے منور ہو جاتے ہیں نا، اس وقت کی قسم وہ دونوں جانتے ہیں وہ خالق ہیں، وہ صاحب علم ہیں۔ اس وقت کی کیا عظمت ہے، کیا شان شوکت ہے، وہ خالق ہونے پر واقف ہیں اور یہ علم رکھنے پر واقف ہے۔ تو جو ہے جو عرض کر رہا ہے، یقیناً کسی گھٹیا شے سے کی قسم تو نہیں لی جاتی، عظیم شے کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ آپ جھوٹے قسم نہیں اٹھا دو قرآن کی، کچھ نہ کچھ آپ ذہن میں بڑا تو ہے نا، قرآن بہت بڑا ہے، ولی اس کی عظمت کیا ہے تو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اتنا ہے کہ عرف میں عظیم کتاب تو ہے کلام الہی ہونے کے لحاظ سے، وہ کیا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے جانتے ہم نہیں ہیں۔ بار کیف وہ جانتے تھے اس وقت کی عظمتوں سے، وہ دونوں خالق و حبیب دونوں مانوس ہے اور اس سے آشنا ہے، قسم ہے۔ اور پھر قسم کس کی؟ واللیل اذا سجا، جب رات، اسی لیے رات ہوتی ہے، رات ہوتی ہے لتسکنوا، سکون کے لیے، یعنی تخلیق اللیل کا مقصد ہی سکون ہے، راحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے سکون آ چکا ہے کہ ہر حرکت بند ہو گئی ہے، نہ صدائیں اس ہیں، نہ آوازیں ہیں، نہ قدم کیا ہٹے ہیں، سکون تام ہے۔ سکون تام انسان کے لیے آرام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے میں بیمار ہوں ذرا مجھے سکون لینے دو، کہتے ہیں نا، وہ سکون کا اس وقت کا عظمت بھی وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور اس کی قسم کون کہہ رہا؟ کوئی بولو نا، خالق کون و مکان بولو، رازق مخلوقات کہو، وہ رازق کہہ رہا ہے، وہ خالق کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ جو دل پر بات گزری تھی نا، دل جوئی کے لیے، اگر جو بات ہونی ہے اس کی تاکید کے لیے، توثیق کے لیے، تائید کے لیے۔ میری بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کیا عظمت ہوگی جس کی دل جوئی کی جا رہی ہے، کیا مقام ہوگا جس کا دل جیتنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، کیا محبت ہوگی، کیا الفت ہوگی، کیا انس ہوگا جس کے بقا کے لیے دل جوئی کر رہا ہے، اس میں فرق نہ آنے دیں۔ توجہ ہے، قسمیں اٹھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک ما قلی، ما ودعک، ودع یودع تودیع کہتے ہیں خدا حافظی کو، میں تودیع کر کے آیا ہوں، ودعتہ، میں نے اس کو خدا حافظ کر دیا، وہ چلا گیا۔ اس جدائی کے وقت کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں تودیع ہے۔ ودعتہ، میں نے اس کو ودا کیا، اس کو خدا حافظ کہا۔ تودیع کیا معنی؟ سمجھے نا بھائی کہ کل دوبارہ ضرورت نہ ہو، قرآن یاد رہے۔ تودیع کا معنی خدا حافظی۔ ودعتہ، میں نے اس شخص کو، مسافر کو ساتھ ودا کیا، الوداع کیا، الوداع الوداع نہیں ہے، سنا ہوگا تو ذاکرین سنا ہوگا، الوداع الوداع مسائل میں پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو۔ توجہ ہے، ما ودعتک، ابھی میں نے کوئی الوداع کی بارے میں سوچا ہی نہیں، چھوڑنا اور بات ہے، سوچا ہی نہیں، تصور ہی نہیں، تو تصدیق کہاں ہے؟ اور ما قلا، کبھی رنج پہنچانے کی کوشش کا کبھی تصور نہیں رکھا، نہ ناراض کرتا ہوں آپ اس حال ہے کہ ناراض ہونے کے سارے اسباب کو دور کر دوں، آپ کو خوشحال رکھوں، اور خدا حافظی کی سوچ ہی ذہن سے نکل جائے۔ قسم کر رہا، قسم اٹھا رہا ہے، یہ تودیع نہیں کر رہا ہو، کوئی قلع کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ناراض کرنے کی سوچ ہے ہی نہیں، قسم ہے، ضحیٰ کی قسم ہے، لیل سجا کی قسم۔ کون کر رہا ہے یہ دل جوئی؟ بولو، جس کی دل جوئی وہ کر رہا ہو، اس کا نام لیتے ہو فوراً؟ کیا اس کے ذکر کو حق ادا کر سکتے ہو؟ اس لیے ان کے ذکر کا حق اگر کسی نے ادا کیا تو خدا، جن کی اطاعت کا حق ادا کیا تو علی بن ابی طالب۔
دیکھیں وقت آپ کے کرونے کی وجہ سے بہت کم ہے، کہتے ہیں بہت جلدی، اب جلدی ختم کر دوں تو آیت ساری رہ جاتی ہے. بس ایک بات، ایک آیت بھی مختصر پہنچا کر چھوڑ دوں تو اس لیے مختصر نعرہ بازی کریں، درود بھیجا کریں بس. کوئی ذاکر ہو تو اس کے دل جیتنے کے لیے نعرہ لگا دیا کرو. اللہ کا نعرہ درود ہے. توجہ جو عرض کر رہا، اسے گستاخی نہ سمجھنا کہ شاید یہ ان نعروں کے خلاف نہیں ہوں، خلاف نہیں، انہی کے سائے میں جی رہے ہیں، جی چکے ہیں، جی رہے ہیں. بلکہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے دہلیز کے چوکٹ کو چوم کر لبوں کو متواتر کر چکا ہوں، مجھے اعزاز حاصل ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے، کبھی نہ سوچنا کہ یہ نعروں کے خلاف ہے. ہم ایسے فوراً الزام لگانے میں دیر نہیں لگتی پاکستان میں. توجہ جو عرض کر رہا ہوں، قسم اٹھائی ما ودعک ربک وما قلی، ان دونوں کی نفی بنیادی طور پر سلب موضوع کے لیے، عربی منطق میں بتا رہا ہوں، سلب موضوع کے خاطر قسم اٹھا کر حبیب سے کہہ رہا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. دیکھو جسی کے ساتھ اگر ودا کے ہو، جدائی کوئی تصور ہو، اس کے مستقبل کو سنوارتا ہے کوئی؟ بولو نا، اس کے مستقبل کو سنوارے گا؟ ہم دنیا میں عظمتوں سے نوازے، قاب قوسین تک پہنچا دیے، لیکن یہاں کی عظمتیں، یہاں کی عنایات الطاف اور ہیں، وہاں اس سے زیادہ ہے. اس کا معنی یہ کہ تودی گنجائش ہی نہیں، جس کے لیے ہم نے وہاں پر جو بندوبست کیا نعمتوں کا اور عنایات کا، ان سے سمجھو کہ تجھ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا کے نعمتوں سے، جاہ و جلال سے وہاں پر زیادہ ہوگا. توجہ یاد کر رہا، یہاں کوئی جال جلا نہیں ہے. وہ دو تین ٹکر رکھے اپنے کو جال جلال میں جا رہا نا، وہ بیوقوف ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ دیکھ لیا کرو مد مقابل جال جلال میں کس لحاظ آ رہا، دو تین ٹکوں سے یا تقویٰ سے. باہر کے زمین بات کر رہا، درود بجوان محمد. والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، آخرت میں جو انعامات ہیں، الطاف ہیں، الطاف نعمات ہیں، عنایات ہیں، وہ اس سے کئی گنا عظیم تر ہیں. ان کی سوچ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہاں پہ سوچ بھی سکتا لیکن یہاں بھی نہیں سوچ سکتا. قاب قوسین کا فرق رہا، کیا بھرا؟ ایک قوس اور ایک کمان اور اس کے تیر رکھنے کی جگہ اتنا فاصلہ، اس سے بھی کم تر. کیا معنی اس کا؟ کیا سمجھے اس سے؟ بولو. مسلسل سننے والے ذاکر سنتے ہیں. وہ قاب قوسین کیا چیز ہے کہ اس سے بھی کم تر مثال تو دی ہے. وہ قوس کیا ہے؟ بولو. ہے نہیں نا. اس لیے تڑپ نہیں، اندر علم پانے کی تڑپ نہیں ہے. صرف روایات پوری کرنے کے لیے حاضری دے کر چلے جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کر رہے ہیں. ایک بات کم سے یاد رکھیں نا، قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں سے ایک لفظ کو مت کم ذہن نشین کر لو. ہر بار اگر ایک ایک کر لو گے تو زندگی میں کئی 100 ہو جائیں گے. سینکڑوں یعنی کہ آیات آپ کے ذہن میں رہیں گی. توجہ. صرف اوپر نیچے ہو جانے کے نام مسلمان نہیں ہوتا ہے. باہر کے محترم سامعین اس کو برا نہ سمجھے، میں بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی کمزور ہو چکا ہوں، اس لیے عضلات میں کمزوری ہے. غصہ نہیں، جلال سا آ جاتا ہے. درود بجوان محمد. توجہ ہے نا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، گویا پیغام دے رہا ہے وہ اللہ، پیغام اپنے حبیب کو. تمہارے لیے وہاں جو ہم نے بندوبست کیا ہے وہ کئی اعتبارات سے، کئی لحاظ سے اعلیٰ و بالا ہے. اس سے تو یہ خیر خواہی نہ ہو
اب وہاں پر جدائی الوداع کی تصور کرے گا؟ بتا دیا کہ جب ایسا کر چکا ہوں تو سوچے ختم کر دو. سمجھ آئی نا یہاں تک بات؟ ٹھیک ٹھاک سمجھے نا؟ آگے حبیب تاکہ دنیا بھی سمجھ سکے، تاکہ دنیا بھی سمجھ سکے. سیعطیک ربک فترضی، تمہارا خالق اپنے فیاضی کا تسلسل جاری رکھے گا وہاں تک جب تک تم زبان سے نہیں کہو گے راضی ہوں. سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. وہ کہہ رہا ہے جو مالک کون و مکان ہے، سیعطیک کا دیا جائے گا نہیں، سیعطیک وہ تمہارا رب تمہارا خالق دے گا، دینے کا تسلسل جاری رکھے گا، فیاضی رہے گا، جود و کرم کا تسلسل جاری رہے گا. اس وقت جب تمہارے لب سے جب یہ الفاظ آئیں گے نا، یا رب رضیت پھر چھوڑ دو. کیا مجھے بتاؤ ایسے نبی کس کا ہے؟ کہہ دے تم اپنے راضی ہونے کے اعلان تک میں اپنے فیاضی کو جاری رکھوں گا، اپنے عطاؤں کو جاری رکھوں گا، اپنی عنایات کو قائم رکھوں گا. یہ صرف ایک ذات ہے جس کے نام محمد مصطفیٰ ہے. وقت ختم ہوا بھائی، وہ کہیں گے زیادہ وقت نہیں ہے. ضمن میں یہ ہے، دیکھیں ان شکرتم لازیدنکم ایک فارمولہ ہے، تم شکر کرتے جاؤ گے، ہم اضافہ کرتے رہیں گے. اضافہ کرنا ہماری ذمہ داری، تشکر ادا کرنا تمہارا ذمہ داری. اور تمہارے نائب نے کہا رب اوزعنی، اے میرے رب حسین اوزعنی مجھے توفیق دے نشکر نعمت کرتی انعمت علی والا والدیہ، ان نعمتوں کو تشکر ادا کروں جو میرے اور میرے والدین پر تو نے کی ہیں. تشکر ادا کروں کیسا؟ عمل صالحا، عمل صالح انجام دوں گا. ترضا تو راضی ہو جاؤ گے، میرے راضی ہونے تک کے لیے اس عمل ہے تو میں بھی دیتے رہوں گا ان کی رضا تک. بس کر دوں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ وہ فیس نہ مکمل ہونے کے ناقص ہو جانے کا خطرہ ہے. اگر آپ کہیں تو ختم کر دیتا ہوں بس. مجھے وہی ماشاء اللہ نہیں ہے چھوڑے تو وہ کہتے ہیں کرونا ہے تو کم سے کم ہونے، اس لیے آپ کو معلوم ہمارے خطبے قصر پڑھتے ہیں، قصر کرتے ہیں خطبہ میں. قصر جانتے ہو 4 گھنٹے 2 پڑھتے ہیں نا، خطبہ بھی ایسے جس کو پڑھ رہے ہیں جس چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ختم کرتا ہوں. پروردگار عالم بحق 4 معصومین اس نبی کی عظمت کے حق کے لیے جس کے لیے دل جوئی کے لیے پروردگار تیری ذات مسلسل کو شان رہی ہے، ان کے حق کے لیے ہم سبوں کو توفیق عمل عنایت فرما، معرفت حجت وقت عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ارحمني الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على النبي حبيبه تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك أمينك صلاة لا يخفى صاحبك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبت إليك وجاد حال مشيت الخلق والدليل على من بعث برسالتك صلاة لا يخفى على إحصائها غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجة وليك أم سبتين حسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة النساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يخفى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبتين نبي سيدة شهداء الجنة. اللهم صل على علي بن الحسين القائم من سيد العابدين. صلى محمد بن علي باقر من النبيين. صلى على جعفر بن محمد الصادق. صلى موسى بن جعفر بن كاظم. صلى على علي بن موسى الرضا ولي دينك. صلى محمد بن علي ولي دينك. صلى على علي بن محمد ولي دينك. صلى على حسن بن علي العامل بأمريكا العسكري صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم في قلبك صلاة تامة نامية واقية تعجل فرجا إننا نتقرب إليك بحبهم لاتهم خرجنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.